کہ تمام یہ جو آپ نے کچھ کیے ہیں اس پہ معافی بھی مانگے اور وہ یہ جو آپ کے پیسے یہ واپس لیا جائے. اگر حکومت نے واپس نہیں لیا تو 2 تاریخ کے بعد 2 تاریخ کے دن میرا خیال ہے ہمارے صوبائی مجلس شورا کا اجلاس ہم نے بلائی ہے، اور اس صوبائی مجلس شورا کے اجلاس میں ہم اس حکومت کے خلاف اور ان کے اقدامات کے خلاف، جو کہ نہ صرف انہوں نے یہ محکمات مدارس کے خلاف بلکہ جو مائنز اور منرل ایکٹ کے تحت جو 2 سال سے جو کچھ کر رہے ہیں، جو منافقانہ انداز میں ہمارے ساتھ باتیں کرتے ہیں، آج ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ 2 تاریخ پہ ہم مائنز اور منرل کے بارے میں بھی تحریک چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور مدارس کے بارے میں ہم ایک زبردست اور مضبوط تحریک چلانے کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ مختلف آپشنز ہمارے سامنے ہیں، اس وقت شورا اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. آج ہی کے پریس کانفرنس میں ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ بلوچستان کے حد تک جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں، ہمارے MNs حضرات ہیں، ہمارے MPs حضرات ہیں، ہمارے جتنے بھی ذمہ دار صوبائی جماعت کے ذمہ داران ہیں، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں بلکہ ہم CM ہاؤس سرکاری پروگراموں کا اور بلوچستان حکومت کے جتنے بھی سرکاری پروگرام ہے یا ان کے ملاقاتیں، تو اس پہ ہم پابندی کا اعلان کرتے ہیں. اور ہم آج ہی سے ان سے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے بہت جمہوری اور مسلط پسندانہ رویہ اس حکومت کے ساتھ رکھا، لیکن انہوں نے ہمارے اس نرمی سے انہوں نے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے اس جو کہ ہمارے ریڈ لائن ہے اس پہ انہوں نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. اب ہمارے ان کی کلی جنگ شروع ہو گئی، اور وہ جنگ کے طریقے ہم 2 تاریخ پہ ہم اس کے فیصلہ کرتے ہیں. لہذا آج آپ اور ہم حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا سمجھ گئے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ارادے کیے ہیں، لیکن ارادے تو شاید ہمیں معلوم تھے کہ جو موجودہ حکومتی اقدامات ہے اور ٹرمپ کی یاری و دوستی ہے، تو وہ ظاہر بات کہ مدارس اور مذہبی قوتوں پہ اور مذہبی تہذیب ثقافت پہ وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو آج انہوں نے یہ موقع مناسب سمجھا، اور اس کے بعد میں باقی ایکٹ کے حوالے سے یا یہ جو قانون پاس ہوئی تھی مزید وضاحت کرنے کے لیے قانون اور ٹیکنیکل حوالے سے میں کامران صاحب کے حوالے کر دیتا کہ آپ لوگوں کو ایک اور سخت قانون بلانا چاہتے ہیں، اس کا آغاز یہاں ایک اور سخت قانون ہمارے علم میں ہے کہ وہ اور بھی لانا چاہتے ہیں، اور آج سے ہی ہم اسی کے قانون جو ان کے دل میں ہے ہم ان کو اسی ادھری مسترد کرتے ہیں، اور ہم جب تاریخ شروع کر دیں گے تو یہ سارے قوانین جو ان کے ذہن اور دل دماغ میں ہیں یہ انشاءاللہ ان کے دل و دماغ سے نکل جائیں گے. جی کامران صاحب. اور جو مدارس ہم حکومت کو کہ جو بھی مدارس انہوں نے سیل کیے گئے ہیں 2 تاریخ تک ہم سارے مدرسے کل دیکھنا چاہتے ہیں، اور سارے تالے انہوں نے جو لگائے ہیں وہ ہم توڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے پرانے نظام پہ اور نارمل نظام ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ ہم سب کے بارے میں فکر کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ اس وقت مدارس کو سیل کیے جانے کا عمل شروع ہو چکا ہے، نوٹسز دیے جا رہے ہیں اور مدارس سیل ہو گئے ہیں. اور جو آپ سب کو تکلیف دی گئی ہے وہ اسی معاملے میں جو مدارس سیل کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں، اس میں آپ کو تکلیف دی گئی ہے. ایسا ہے کہ جب 26 امینڈمنٹ کا معاملہ تھا تو 26 امینڈمنٹ میں ایک طرف کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے وقت ہماری 5 شرائط تھی، جس میں سود کا خاتمہ، جس میں شریعت کورٹ کو طاقتور کرنا، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا معاملہ جو ہے اس کو طاقت دینا. تو 5 امینڈمنٹس وہ ہماری تھیں، اور 6واں معاملہ جو ہے اس کے ساتھ یہ مدارس سے متعلق تھا. اور مدارس سے متعلق معاملے کو وفاق نے اور صوبوں نے منظور کیا. وفاق میں امینڈمنٹ آ گئی، صوبوں میں امینڈمنٹ لانے کے لیے وفاق کا وعدہ تھا، وہ آج تک وہ امینڈمنٹ نہیں آئی. اس وقت جس وقت بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں کوئی کسی قسم کی رٹ موجود نہیں ہے، جس میں بلوچستان میں کسی قسم کا امن موجود نہیں ہے، اس وقت ان کو سب سے زیادہ جو ہے خرابی جو ہے مدارس میں نظر آئی ہے، اور مدارس کو انہوں نے سیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی وجہ کے. تو یہ جو آپ کو آج تکلیف دی گئی ہے وہ اسی حوالے سے دی گئی ہے، اور اس میں مولانا صاحب نے ان کی طرف سے الٹیمیٹم ہے. ایک تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ 2 تاریخ تک جو ہے ہم ان کا انتظار کریں گے کہ معافی مانگے،
اور 2 تاریخ تک ان کو کھول دیں، ورنہ شورا کے اجلاس میں جو ہے باقی دیگر فیصلے کیے جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ اور مین وائل یہ ہمارے سب عہدیداروں پہ یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ صوبے کی حد تک ہم کسی سرکاری فنکشن میں شرکت نہیں کر سکتے، کسی سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ہم کسی دفتر میں ہم سرکاری عہدیداروں کے ساتھ نہیں مل سکتے، اور ایک طرح سے ہمارا ان سے سماجی بائیکاٹ رہے گا۔ ایکٹ وفاق کی حد تک قائم ہے۔ صوبوں کی حد تک شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ صوبوں سے کروا کے دیں گے، اور شہباز شریف کے ساتھ مزید طاقتور حلقوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، باوجود تقریباً 2 سال گزر جانے کے اس میں آج تک کوئی جو ہے نا وہ معاملہ آگے حل نہیں ہو پایا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند دن پہلے امریکی ڈپٹی چیف آف مشن جو ہے امریکن جو ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس آئے تھے، وہاں پہ بھی مولانا صاحب نے یہ معاملہ رکھا تھا ان کے ساتھ کہ آپ کی مدارس کے معاملے میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں، تو انہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی حکومت یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں خام خواہ آپ کو تنگ کرتی ہے، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جس کا بھی اس معاملے سے تعلق ہے وہ غلط ہے، اور کسی قسم کا اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی قانونی سوال ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں، وہ اس میں آپ کو اس حوالے سے جواب دے دوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس بحیثیت صوبائی ناظم پاک المدارس العربیہ پاکستان بلوچستان میں ایک حقیقت بتاؤں گا آپ کو کہ نہ اداروں کو خدشہ ہے ہماری مدارس سے، نہ صدر کو خدشہ ہے، نہ وزیر اعظم کو خدشہ ہے، نہ 4 وزیر اعلیٰ کو خدشہ ہے، نہ کسی کمشنر کو خدشہ ہے، نہ ڈپٹی کمشنر کو خدشہ ہے۔ آپ جا کے پوچھ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مغرب اور یورپ کے کہنے پہ ہے، اور یہ لڑائی یہ کل کی نہیں ہے، نہ پرسوں کی ہے، یہ 200 سال سے شروع ہے۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے مدارس سیل کریں گے، کرو، ہم روڈوں پہ آئیں گے، ہم وہاں پہ پڑھائیں گے، روڈوں کے ایک سیٹ پہ دوسرے سیٹ۔ کل کو میں طلباء کو، ہمارے پاس جو 41 لاکھ طلباء ہے، جو 25,000 مدارس ہے، جیسے کہ عمران مرتضیٰ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، اس بلوچستان میں اس وقت بد امنی، اس وقت ایسے کیفیت کہ بالکل اس ایک خلق انتشار ہے۔ آپ نے اس وقت یہ کس طرح ضروری سمجھا کہ مدارس کو چھوڑا، اور پرامن مدارس کو، جو پاکستان کے ہر قانون کی اور ہر آئین کی پابندی کر رہا ہے، جو آئین میں پاس ہے، جو قانون میں پاس ہے، ہم اس کے لیے تیار تھے، تیار ہے، تیار رہیں گے، اور یہ جو ابھی بزور بازو ہمارے ساتھ کریں گے، اس سب کو ہم مسترد کریں گے، وہ جو بھی کریں گے کر لیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع دن سے ہم اس حکومت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن لاسٹ اجلاس میں ہی ہم نے آپ کے اپوزیشن لیڈر یونس زہری صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا میں وزیر اعلیٰ کے استعفے کی حمایت نہیں کرتا ہوں، وہ جو ہے غیر اعلانیہ مکمل جو ہے وزیر اعلیٰ کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ ابھی جو ہے سرکاری جو پروگرام ہے ان پر پابندی لگا رہے ہیں، تمام سرکاری ایونٹس پر بھی موجود رہتے ہیں۔ آپ کے جو اراکین اسمبلی ہے وہ حکومت کے غیر اعلانیہ حمایت یافتہ لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ حکومت جو ہے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ آصف زرداری کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئے ہیں۔ کیا آخر ٹائم میں آپ تحریک شروع کر کے کیا کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرے خیال آپ کو بھی بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمارے اور امپی کے درمیان لڑانے کی بھی کوشش کی، آپ نے آخر وقت میں اینڈ میں ہم آئے، کیونکہ ہر ایک عمل جب آ جاتے تو موقع دے دو ان کو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے صوبہ بلوچستان کے مخصوص حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے نرم رہے اس لیے اختیار کر دیا کہ عوام کے لیے بھی کچھ خیال رکھنا پڑے گا، لیکن نہ ہمارے ایم پیز نہ ہمارے کسی نے ہماری اجازت یا ہمارے رویے کے، ہمارے فیصلے کے بغیر کوئی کام کیے ہے۔ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے نرم رویہ ان کے ساتھ رکھا، تو ایم پی نہیں یہ میں ہوں، لیکن آج میں دیکھ لیتا کہ انہوں نے جب یہ اقدام اٹھا لیا تو نہ جب میں نے آج اعلان کر دیا، نہ ایم پی ان کے ساتھ ہوں گے، نہ ایم این اے ان کے ساتھ ہوں گے، نہ سینیٹر ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم اپنے فیصلے اپنے جماعت کے فیصلوں کے ہمارے سب فیصلوں کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کہیے شکر گزار ہو جائے۔ کتنے مدارس کو بند کیا گیا اور مزید کیا اس کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ؟ میرا خیال اب تک بند کیے گئے مدارس تو ہمارے علماء نے ہر جگہ اس پہ جھگڑا کیے ہیں۔ کل ابھی منظور مینگل صاحب آئے، نوشتے میں تھے مدرسوں والوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی تو ان کو بھگا دیا، اور ڈی سی بیچارے پھر وہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایک پریشر ہے، ورنہ ڈی سی تو اپنے بلوچستان کے لوگ ہیں۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اسی گھر سے نکلے ہیں جس گھر میں ان کا پیدائش ہے، اور وہی مدرسہ اور ان کا مسجد ان کا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے رضامندی سے چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے زبردستی ہمارے ساتھیوں نے بھگا دیا، کچھ تالے لگا دیا، پھر ہمارے ساتھیوں نے توڑ دیا اور ان کے سل پھینک دیا کہ جاؤ آپ اپنے سل۔ لیکن ہوا یہ کہ جوب سے لے کر
ग्वादर तक और वहाँ चमन से लेकर नसीराबाद और जाफराबाद तक के सब अजला के डीसीज ने मीटिंग्स भी बुलाए, उलमा को धमकाया भी और अपना हदफ भी उनको अल्टीमेटम भी दे दिया कि यहाँ तक उस वक्त तक आप ये कर ले। लेकिन ये सिलसिला उन्होंने सारे बलूचिस्तान में शुरू कर दिया। और जबकि अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के किसी भी दूसरे सूबे में शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक किस्म के हमारे जो ये 17 हमले जिस पे हुई है वो 1700 हमलों के जब इंतज़ार करते हैं, मेरा ख्याल ये हमारे हम लोग का इंतजार करती है, किसके हम लोग इंतजार करें मुझे पता नहीं। बताइए कि आपकी बलूचिस्तान असेंबली में अच्छी खासी तादाद है, क्यों आपके मेंबर्स खुद एक बिल क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करवा देते? वो भी तो कानूनी तरीकाकार है, आप लोग खुद अपना ड्राफ्ट ले आए और असेंबली में प्रेजेंट करें या उसको थ्रू प्रॉपर चैनल लॉ डिपार्टमेंट या काबीना तक उसको पहुंचा दें। इतने तो ताल्लुकात मेरे ख्याल आज से पहले थे आप लोगों। मेरा ख्याल जो एक्ट मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उसमें ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट थी कि हम लाएंगे, वहाँ पे भी अमेंडमेंट जो आई थी उनकी तरफ से आई थी। तो जब उनकी कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर की वफाक में है और सूबों के लिए भी कमिटमेंट है, तो हम अब तक इंतजार कर रहे थे ये कमिटमेंट पूरी हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने उनको वोट दिया हुआ है और उनके बदले में हमने इनसे ये लिया हुआ है, तो ये इनकी जिम्मेदारी था, जबकि उन्होंने पूरा नहीं की, जैसे कि वो खिलाफी उनका आदत है। मेरा ख्याल ये तफसील अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या नुकसान होगा, खुलासे के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि ये अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के तहत मदारिस एक आज़ाद माहौल में है, हुकूमत के कंट्रोल ये अपने तरीके से, इस वजह से हमारे मदारिस मौजूद है, इस वजह से हमारे मदारिस जब कामयाब है, इनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी जब नाकाम है, तो इसी वजह से कि हमारे मदारिस में हुकूमत की मुदाखलत नहीं है, तो तालीमी माहौल में भी उनसे आगे है और नज़म के तरबियत के और हर हवाले से इनसे आगे हैं। ये अपना तो उन्होंने ख़राब कर दिया, पाकिस्तान को तो उन्होंने तबाह कर दिया, यूनिवर्सिटी उन्होंने मुनशियात के अड्डे बना दिया, और उसको अब ये मदारिस जो ऐसे अशख़ास पैदा करते हैं कि अब तक पाकिस्तान चलाने वाले जो मदारिस से निकलते हैं वही लोग आएंगे, और आपके अब देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़ तो किसी से छुपा नहीं हुआ है। और प्राइवेट इदारे भी तालीमी इदारों के तहत उसका इलाक़ है। मौलाना साहब आपने सरफराज मौलाना साहब क्या कहेंगे मौलाना साहब की जो इस वक्त पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से कि रिसेंटली ईरान पाकिस्तान और यूएस के जो टॉक्स हुए इस्लामाबाद में हुए, आपका इशारा था कि ये सब यूरोप या अमेरिका या इसराइल के कहने पे यहाँ पर जो यहाँ पर मदारिस है वो बंद किए जा रहे हैं। तो ट्रम्प के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीडिया टॉक में वहाँ पर शहबाज शरीफ की तारीफें हो रही है, फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही है। क्या ये हमारे खिलाफ जो ये कार्रवाई शहबाज शरीफ नहीं करते तो हमारे खिलाफ तो भी यही करते, इसलिए तारीफें करते कि मदारिस पे हाथ डालो, हिम्मत करो, आप तकड़ा बंदा है, बेहतर बंदा है, ये तो ये कहते हैं। नहीं हमारे मौलाना साहब आपने सरफराज हुकूमत के खिलाफ इन्होंने जंग कर दिया, लेकिन इस वक्त सरफराज का ये मौका पे है कि हम आने वाले वक्त में जमात इस्लाम के साथ हुकूमत बनाएंगे। मतलब सरफराज का तो छोड़ दो, ये हर एक जमात इस्लाम के साथ हुकूमत बनाने की शौकीन है, लेकिन जमात अपने जब उनके अपने फैसले हैं और वो अपने लोग जानते हैं कि ये मेरे है या नहीं है, ये मैं जानता हूँ, ये नहीं जानता। कि कुछ कुव्वतें अपनी कब्र खोद रही हैं। एक सियासी बड़ी जमात से ताल्लुक रखते हुए आपने एक तरह का थ्रेटन किया। सेकंड, आपने अपने जमात के जितने पार्लियामेंटेरियंस थे सबको ये एक तरह का हुक्मनामा जारी किया कि कोई भी नहीं जाएगा किसी भी सरकारी तकरीब में। माजी में आपके समेत मुझे, हाँ जी सर, ऑब्वियसली आप करेंगे। माजी में हमने देखा कि जमात का नज्म कुछ बिगड़ा हुआ नजर आया बज़ाहिर, और उसके बाद जो आपके अंदर जो मैं आपकी तशरीह में नहीं जाना चाह रहा, जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप उसमें ये तुम्हारे ज़हन है, गलत बातें ना किया जाए। जमात जितनी मुनज़्ज़म जमात है, मुफ्ती गुलाब से स्टार्ट होंगे, फिर बहुत चीजें आगे जाएंगी। इस पे आगे मैं सिर्फ आपसे क्या हिंट दिया, क्या है कि क्या करना चाह रहे हैं ओवरऑल। अगर गलत बात है, ये तुम्हारे भी इसमें किरदार है। जब आप लोग हर वक्त इस किस्म के लोगों के और हमारे मौक़िफ़ आप दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, हमारे कारकर्दगी आप दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, और आप हर वक्त इनके पीछे लगे हुए हैं। और जमात में नज़म के बदनज़मी, जमात में कोई बदनज़मी नहीं, ऐसे मजबूत और मुतहद जमात है कि इससे पहले कभी आपने नहीं देखा है, और न कोई जमात किसी जमात के अंदर इतनी नज़म और मजबूती है, इतनी एहतियात जैसे कि आप देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने उनके ताउन नहीं किया और आप भी हमारे साथ शाना बशाना हो गए तो आप देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। जब हम तारीख शुरू कर देते फिर आप देख लेते हैं। मौलाना साहब, अमेरिका को जिससे खतरा था वो तो उसके साथ लड़ रहे हैं। हमारे मदारिस तो ना बम बनाते हैं, ना मिसाइल बनाते हैं, ना एटम बम बनाते हैं, ना ऐसी कोई तहकीक प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे अमेरिका की सलामती खतरे में, फिर वो क्यों इधर
आपके सवाल मैं नहीं समझ गया, क्या कह रहा था? हम भी यही रोना रुलाते हैं, हम भी यही रोना रुलाते हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ, सुन लो। हमारा ऐब यह है कि अनमोल है, कोई हमें खरीद नहीं सकता, ये सबसे बड़ा है। शुक्रिया शुक्रिया, ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह।